چچا جان ایلیا کی شاعری، ان کا انوکھا طرز سخن اور ادبی بانک پن، جس نے شائقین ادب اور قارئین شعر و سخن کا دل جیتا اور اردو زبان کی چاشنی کا لوہا منوایا۔ ان کا عربی و فارسی زبانوں پر عبور، غرضے کہ شاعری، ادب اور فلسفے کے حوالے سے ان کے فن پر تو ملک اور بیرون ملک کے عالم و فاضل ناقدین ادب ہی روشنی ڈال سکتے ہیں اور ان کی ادبی صلاحیتوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ میں تو ان کی بھتیجی ہوں۔ میں نے جس طرح ان کی ذات اور شخصیت کو دیکھا، سمجھا، پڑھا اور چاہا ہے، بس انہی جان ایلیا کو میں اپنی یادوں کے نیہا خانوں سے نکال کر آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ چچا جان ایلیا کی شخصیت کو دائرہ تحریر میں لانا یقیناً ایک دشوار مرحلہ ہے۔ ان کی باتیں، ان کے قصے، ان کی شاعری، ان کا لہجہ، ان کی بے انتہا حساسیت، جذباتیت، معشوقیت، غرضے کہ وہ بے پناہ خصوصیات کے مالک تھے۔ وہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے، لکھا جائے، دہرایا جائے، کم ہے۔ ان کے ہزارہ قصے آنے والی نسلیں ہمیشہ دہراتی رہیں گی۔ میں شاید 6 یا 7 برس کی رہی ہوں گی۔ اس وقت کی دھندلی دھندلی یادیں اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہیں اور بچپن کی یادیں ہی تو آج میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ ادب اور آموں کی مہک سے بسے ہوئے شہر امروہہ کے محلہ لکڑا کے مشہور بڑے مکان کے کنویں کنارے والے محراب دار وسیع دالان میں چھوٹے دادا شفیق حسن ایلیا یعنی چچا جان کے والد محترم اپنے آخری ایام ضعیفی گزار رہے تھے اور اکثر اسی بڑے مکان کے دالان میں بھاری بھرکم پایوں والے ایک بڑے سے پلنگ پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ شاید ان کے ہاتھ کے اوپری حصے میں درد رہا کرتا تھا۔ شہر کے معزز حضرات ان سے ملاقات کے لیے بڑے مکان میں آیا کرتے تھے۔ بڑی چہل پہل رہا کرتی تھی۔ رونقوں اور ادبی نشستوں کا دور تھا۔ بڑا مکان ایک شاہی دربار کی علامت جیسا محسوس ہوتا تھا۔ حقے تازہ ہوتے تھے اور چلمیں بھری جاتی تھیں جن پر خوبصورت سرپوش رکھے ہوتے اور جن کے تمباکو کی مہک مکان کو مہکائے رکھتی تھی۔ میری پرورش علم و ادب کے اسی زرخیز گہوارے میں ہوئی، لیکن جب تک میں نے ہوش سنبھالا میرے یہ چاروں تائے چچے، رئیس امروی، سید محمد تقی، سید محمد عباس اور چچا جان ایلیا تقسیم وطن کے بعد پاکستان چلے گئے۔ سب سے آخر میں چچا جان ایلیا رخصت ہوئے۔ وہ کس دن اور کس وقت اور کس حالت میں امروہہ سے بچھڑے تھے مجھے تفصیل یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ اس دن خاندان کے تمام افراد بے چین تھے اور عجیب سا سحر زدہ غمگین ماحول بنا ہوا تھا۔ میں اسی حویلی نما بڑے مکان کے پچھلے حصے والے مکان میں تنہا اپنی اماں کے ساتھ بچپن کے دن گزارتی رہی، بچھڑے ہوئے رشتوں کو ڈھونڈتی رہی، خالی خالی کمروں کے سناٹے جھیلتی رہی۔ روزانہ اسی بڑے مکان کے دالان اور صحن سے گزر کر اسکول جاتی اور پھر اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیلنے بھی چلی جاتی۔ دھیرے دھیرے میں نے اس مکان کو ایک کھنڈر میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑا مکان جو چھوٹے دادا شفیق حسن ایلیا اور ان کے بیٹوں کے نام سے منسوب تھا، بٹوارے کے بعد جب سب پاکستان چلے گئے تو وہ مکان بھی خالی، سناٹے، ویرانی اور اداسیاں نہ جھیل سکا اور وقت کی آندھیوں کی زد میں آ کر
اس کی چھتیں اور دیواریں بوسیدہ ہو کر اینٹ اینٹ گرتی رہیں اور آخر کار وہ بس ایک بڑے سے چبوترے کی شکل میں رہ گیا، جہاں سے گزرتے وقت نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری ہستیاں، وہ شفیق بزرگ مجھے آتے جاتے اور کھیلتے ہوئے دیکھا کرتے ہیں، میرا حصار کرتے ہیں۔ میں تو اندھیری راتوں میں بھی وہاں کبھی نہیں ڈری۔ میں اپنے اطراف میں ان کے علم و ادب اور محبت کی روشنی کا ایک حالہ سا محسوس کرتی تھی۔ میں اپنے بچپن کے زمانے ہی سے اپنے والدین اور اپنی چہیتی پھوپھی شاہ زنا نجفی سے اپنے قابل اور ذہین تائے چچا کے قصے سنتی رہی اور ہمیشہ ان کے ناموں پر اتراتی رہی۔ پھوپھی نجفی اپنے چاروں سگے بھائیوں کے پاکستان چلے جانے سے اندر ہی اندر مرجھا گئیں، خاص طور سے چچا جان ایلیا، جن سے وہ بے حد مانوس تھیں۔ ان کی جدائی کا غم انہوں نے بڑی ہمت و استقلال کے ساتھ جھیلا۔ پھوپھی نجفی اپنے بھائیوں پر، جن میں میرے بابا کمال امروہوی بھی شامل ہیں، ہمیشہ فخر کرتی رہیں۔ ان بھائیوں کی گفتگو جو شاعری، فلسفہ اور تاریخ پر بحث و مباحثہ بنی رہتی تھی، آج تک دہرایا کرتی ہیں۔ میں ان کی زبانی اپنے خاندان کے افراد کی قابلیت، علم و ہنر کے قصے سن کر بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، پھر ایک دن شور اٹھا کہ چچا جان ایلیا امروہہ آ رہے ہیں۔ ایک عرصہ دراز کے بعد 1974 میں جب وہ آئے تو ریلوے اسٹیشن پر اتر کر انہوں نے سب سے پہلے سرزمین امروہہ کو دو زانوں ہو کر چوما، اپنے چہرے اور سر پر امروہہ کی خاک ملی اور پھر سب سے مل مل کر روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ سالہ سال کے بعد اپنے گھر لوٹ کر آنے پر ان کی جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ کبھی زمین پر لیٹ جاتے، کبھی دیوار پر چڑھ جاتے، ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ ان کی آمد پر خالی مکان میں پھر چہل پہل اور رونق ہو گئی تھی۔ امروہہ آ کر وہ بمشکل ہی کسی وقت گہری نیند سوئے ہوں گے۔ مسلسل بولتے تھے، روتے تھے، تلفظ اور زبان کی اغلاط پر ہم سب کو ٹوکتے تھے۔ شہر بھر میں گھومتے تھے، بچھڑے ہوئے لوگوں سے، اپنے پرانے دوستوں سے ملتے تھے۔ ان کے دوست احباب ان کو ہر وقت گھیرے رکھتے تھے اور سب کے ساتھ محفلیں جمائے رکھتے۔ مختار حسین تاباں نقوی، جن سے وہ بڑی قربت محسوس کرتے تھے، بھائی رئیس نجمی، بھائی نہال احمد صدیقی، شریف بھارتی، پروفیسر شریف احمد، حکیم کلب علی شاہد، پروفیسر نثار احمد فاروقی اور مولانا عبادت صاحب قبلہ۔ غرض ہے کہ ان کا حلقہ احباب بڑا وسیع تھا۔ 1974 میں چچا جان کی موجودگی ہی میں بڑا مکان دوبارہ تعمیر ہونا شروع ہوا۔ میرے بابا اسی بڑے مکان کی دہلیز سے مجھے ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرنے کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ یہ سانحہ 1976 میں ہونا قرار پایا تھا، لہٰذا دیواریں چنی جانے لگیں اور چچا جان ایلیا واپس پاکستان جانے سے پہلے لکھوری اینٹوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر بار بار روتے رہے اور میں بھی ان کے ساتھ آنسو بہاتی رہی۔ ان دنوں چچا جان ایلیا کی امروہہ آمد پر شہر بھر میں دعوتوں اور ادبی نشستوں کا اہتمام روز کا معمول بن گیا تھا۔ چچا جان بڑے حساس طبیعت تھے، تب انہوں نے یہ شعر کہا: مل کر تپاک سے نہ ہمیں کیجیے اداس، خاطر نہ کیجیے کبھی ہم بھی یہاں کے تھے۔ چچا جان ایلیا کے امروہہ کی رہائش کے وہ دن مجھے خوب یاد ہیں۔ نہ جانے رات کے کس پہر میں ان کی آنکھ ذرا دیر کو لگتی ہوگی اور میری اماں تڑکے اذانوں کے وقت ان کے لیے چائے لے کر سرہانے کھڑی ہو جاتی اور پکارنے لگتی: اٹھو جان، چائے پی لو۔ اور بیچارے جان نیند اور بے خوابی کے عالم میں بڑی محبت اور تابعداری کے ساتھ یہ کہہ کر کروٹ بدل لیتے: بھابی جی، میری ماں، آپ چائے میز پر رکھ دیجئے، میں ابھی اٹھ کر پی لوں گا۔ چچا جان ایلیا لوگوں کی تنقید کے جواب میں اکثر کہا کرتے تھے کہ سب سمجھتے ہیں کہ جان شراب پیتا ہے،
ارے بھائی یہ تو زندگی کا زہر ہے اور میں اپنے جسم میں اڈیلتا ہوں۔ اماں کو اپنے دیور جان ایلیا سے اس قدر محبت تھی کہ جب میرے ماموں محمد علی حیدر نقوی کی مکتب کے موقع پر خاندان کی لڑکیاں بالیاں گیت گا رہی تھیں تو اماں یہ چاہتی تھیں کہ ان کے دیور جان ایلیا کا لکھا ہوا گیت گایا جائے۔ جب لڑکیوں نے ان کی فرمائش کو درگزر کر دیا تو انہوں نے ڈھولک ہی اٹھا کر صحن میں پھینک دی۔ 1993 میں جب بابا کمال امروہوی کا انتقال ہوا تو ان دنوں چچا جان ہندوستان آئے ہوئے تھے۔ بابا کے آخری وقت میں وہ ان کے سرہانے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی بابا کی آنکھیں بند ہوئیں، نبض تھمی، چچا جان چیخنے لگے، بھائی چندن آنکھیں کھولیے، چندن بھائی آپ مر نہیں سکتے۔ 14 مارچ 1993 کو میرے بابا کمال امروہوی کا چہلم تھا۔ ان دنوں چچا جان دہلی میں میرے ماموں کے ہاں منٹو روڈ پر قیام پذیر تھے۔ انہوں نے شام کے وقت بھائی انیس امروہوی کو بلوایا اور کہا کہ میرے عظیم بھائی کمال کا چہلم امروہے میں ہونا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت اور فلمی دنیا میں ان کی حیثیت کے مطابق ایک شاندار پوسٹر امروہے کے ہر محلے گلی کوچے میں چسپاں ہو۔ لہٰذا انہوں نے بابا کے بارے میں ایک شاندار تعارف اور ایک پر اثر نظم لکھ دی۔ بھائی انیس امروہوی نے وہ پوسٹر بڑے جہازی سائز پر پرنٹ کروایا جو چہلم کی اطلاع کے طور پر امروہہ کی دیواروں پر لگا۔ نظم کے چند اشعار یوں تھے: جس کی ہر بات ہو کمال کی بات، کیا کہیں ایسے بے مثال کی بات، آپ کو کیسے نیند آئی ہے، یہ تو ہم سب سے بے وفائی ہے، رنگ نے لی ہے آخری ہچکی، حسن و فن نے شکست کھائی ہے، دل نے دھڑکن کا ساتھ چھوڑا ہے، شمع نے روشنی گنوائی ہے، سرنگوں ہو گئی ہے ایک تاریخ، ایک تہذیب لڑکھڑائی ہے، ہونے والا ہے آخری دیدار، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، تھا وہ نام و نشان امروہہ، رونق خاندان امروہہ، اس کے غم میں سیاہ پوش ہوئی سرخی داستان امروہہ، اس کا غم سارے شہر کا غم ہے، تھا وہ جانے جہان امروہہ، ایک تہذیب مر گئی یعنی ایک قیامت گزر گئی یعنی۔ اس روز میں جب بابا کی جدائی کا غم گھر پر پہاڑ کی طرح بھاری تھا، بہت ہراساں تھی، رویا کرتی تھی، تو اس وقت چچا جان ہی تھے جنہوں نے ایک باپ کی ہی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے شفقت بھری تسلیاں دی، میری ہمت بڑھائی اور میرے ہاتھ میں قلم تھمایا۔ انہوں نے نہ جانے اپنے کس یقین کے ساتھ مجھے یہ باور کرایا کہ بٹیا تو شاعرہ ہے، میرے خاندان کی آخری شاعرہ، تو شاعری کر، خوب لکھ، رویا نہ کر، ورنہ تیری صلاحیتیں آنسوؤں کے ذریعے سے بہہ جائیں گی، تو رائے گاں مت ہونا میری طرح، تو ہی تو میرے خاندان کی تخلیقی روایت کو باقی رکھے گی۔ جنوری 1999 میں چچا جان ایلیا دوحہ قطر میں اپنی بھانجی زہرہ کے ہاں قیام پذیر تھے۔ میرے حالات سے وہ بخوبی واقف تھے، لہٰذا وہاں سے انہوں نے مجھے ایک منظوم خط لکھا۔ اس خط سے صرف 3 بند یہاں پیش کر رہی ہوں، جس سے چچا جان کی سوچ، فکر اور میرے لیے ان کی شفقت اور محبت، فکر مندی اور خلوص کا پتہ چلتا ہے۔ تو امیر و نصیر کی ہے جان اور نفیس و انیس کی ہے آن، تو وحید و شفیق کی ہے امید، تو ہے ایک نسل نازنیں کی نوید، تو رئیس و کمال کا ہے کمال، وارث فن ہے تو میرے لال، میں تیرے غم تمام سہتا ہوں اور بس اشک بار رہتا ہوں، بے پناہ زخم کھائے ہیں میں نے، خوب شیشے چبائے ہیں میں نے، وقت زخموں کا میرے بھوکا ہے، عمر بھر میں نے خون تھوکا ہے، میری جاں تو یہ کھیل کھیلیو مت، کوسنے دیجو غم کو جھیلیو مت، اے امیر و نصیر کی ناموس، اپنے ہونٹوں سے اپنا خون نہ چوس، مجھ سے اب
اور تجھ سے ہے روشن خانہ حضرت امیر حسن۔ دو ہی شاعر ہیں اب میرے گھر میں، یعنی ہم آج بھی ہیں منظر میں۔ ایک میں ہوں جو رائگاں ہی گیا، بے نمود اور بے نشاں ہی گیا، اور ایک تو ہے فن کا تازہ خوں، شاعری کا عجیب تر مضمون۔ نور چشم اب تو ہوش میں آ جا، یعنی سحر سروش میں آ جا، کہ قلم ہی تو بس ہمارا ہے، اپنا اس پر ہی تو اجارہ ہے۔ آخری شاعرہ میرے گھر کی، تو نہیں تو میری مہم سر کی، راحت جان بھول جا سب کچھ، ہے تیرے فن کا معجزہ سب کچھ۔ نام کو گھر کے جاویدانی کر، شعر کے فن پہ حکمرانی کر۔ میں نہیں جانتی کہ ان کے اس یقین پر کہاں تک پوری اتر پائی، مگر میرے دل کو یہ اطمینان ضرور ہے کہ یقیناً ان کی روح مجھ سے خوش ہوتی ہوگی کہ میں نے ان کی خاندانی وراثت کو محفوظ کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، یعنی چراغ ابھی جل رہے ہیں۔ زندگی نے کس طرح کروٹ بدلی کہ خود بخود میں اس بڑے مکان کی مجاورہ بن گئی۔ 1998 میں جب میں کراچی سے واپس آ رہی تھی اور اس رات اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی تو چچا جون آئے اور انہوں نے میرے کپڑے سوٹ کیس میں سے نکال دیے اور خود اپنے گھٹنے موڑ کر سوٹ کیس میں لیٹ گئے اور روتے ہوئے کہتے رہے، بٹیا تو مت جا، یا مجھے بھی سوٹ کیس میں ڈال کر سب سے چھپا کر اپنے ساتھ ہندوستان لے چل۔ میں ان کی ضد پوری نہ کر سکی اور ان سے لپٹ کر پھوٹ کر روئی۔ کاش میں ان کی اس خواہش کو پورا کر پاتی۔ چچا جون ایلیا آج ہم سب کے دلوں میں تو آباد ہیں ہی، وہ دربار شاہ ولایت میں بھی ہیں، اندھیریا مسجد میں، عیدگاہ میں، پان باڑی کے اطراف میں، بائیں کے کنویں پر، کربلا کے اداس ماحول میں، چاہے شور کی خاموشی میں، ملانہ کی چہل پہل میں، لکڑوں میں، دوست علی کی امام بارگاہ میں، سید المدارس میں، جیوڑے میں، اور گھیر پچیاں میں، شفاعت پوتا اور بیگم سرائے میں، ٹھنڈی سڑک کی چہل قدمی اور آموں کے باغوں کی مہکار میں، بان ندی کے شفاف پانی کی چمکدار سطح پر اور مراد آبادی دروازے سے نکلی رہگزر پر، چاہے غوری کی 24 من پر، جھنڈا شہید میں، مولانا نسیم احمد فریدی کی بارگاہ میں۔ غرض امروہہ کی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں چچا جون ایلیا کی یادیں آباد نہیں؟ امروہہ سے ان کی والہانہ وابستگی کا ایک واقعہ میں کبھی نہیں بھول پاتی۔ جب وہ دہلی میں اپنی بہن شاہ زنا نجفی کی بیٹی نغمہ پرویز نقوی کے یہاں دلشاد گارڈن کے مکان میں پہنچے تو کہنے لگے، مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے، میرا پلنگ ایسے رخ پر بچھا دو کہ میرا سرہانہ امروہہ کی طرف رہے، تاکہ ادھر سے آنے والی ہوا سب سے پہلے میرے سر اور چہرے کو چھوئے۔ چچا جون ایلیا بچپن ہی سے بان ندی سے بے حد لگاؤ رکھتے تھے۔ بان ندی کا ذکر بار بار ان کی شاعری میں آتا رہا ہے۔ امروہہ سے بچھڑ کر وہ کبھی کہیں بھی خوش نہیں رہے۔ ان کی بے چینی اور کرب کا احساس اس شعر کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ اس سمندر پر تشنہ کام ہوں میں، بان تم اب بھی بہہ رہی ہو کیا؟ بان ندی کے فراق میں ہی ایک شعر یوں بھی کہا، اے شفق وہ کہاں سمندر میں، تیرے جو رنگ اپنی بان میں تھے۔ 16 برس کے بنواس کے بعد جب امروہہ آئے تو ان کے ان اشعار نے سب کو رلا دیا۔ ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں، بے اماں تھے اماں کے تھے ہی نہیں، اب ہمارا مکان کس کا ہے، ہم تو اپنے مکان کے تھے ہی نہیں، ہم کہ ہیں تیری داستاں یکسر، ہم تیری داستاں کے تھے ہی نہیں۔ ان کو آندھی ہی میں بکھرنا تھا، بالوں پر آشیاں کے تھے ہی نہیں، ہو تیری خاک آستاں پر سلام، ہم تیرے آستاں کے تھے ہی نہیں۔ ہم نے رنجش میں یہ نہیں سوچا، کچھ سخن تو زباں کے تھے ہی نہیں، دل نے ڈالا تھا درمیاں جن کو، لوگ وہ درمیاں کے تھے ہی نہیں۔
اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ جب چچا جان اہلیہ کے انتقال کی روح فرسا خبر ملی تو عجیب سی بے بسی کا عالم تھا۔ مجبوریاں تھیں، فوری طور پر پاکستان جا کر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا تو ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں بان ندی پر پہنچی، اس کے پانی میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ گئی اور فاتحہ بھی پڑھنے لگی۔ ان کی روح وہاں ضرور آئی ہوگی۔ پھر میں جب پاکستان گئی تو وہاں ان کی قبر پر لکھا دیکھا، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ جانے کتنی دیر تک میں ان کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر روتی رہی اور ان کی کربناک زندگی کا تصور کر کے دل پاش پاش ہوتا رہا۔